ہاں تو دوستوں کیا حال ہے؟ شامت آ گئی ہے عفت عمر کی۔ جی ہاں، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی جب انہوں نے ایک نجی محفل میں ڈانس کی تو ان کے فالورز کو، ان کے فرینڈز کو بہت شکوہ ہوا ان سے کہ اس عمر میں یہ کیا کر رہی ہیں۔ حالانکہ کچھ عرصے پہلے ہی انہوں نے اپنا ایک بیان دیا تھا کہ اب وہ عمر نہیں رہی، اب بس یہ ہے کہ دوسروں کے کام سے لطف لیا جائے۔ تو یہ اعتراض تو ان پہ جاری ہی تھا کہ انہوں نے ایک اور کارنامہ کیا ہے۔ کارنامہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے مریم نواز شریف کو باقاعدگی سے ایک مبارکباد شاندار طریقے سے پیش کی ہے، اور یہ کہ ان کی تصویر اپنے تصویر کے ساتھ لگا کر کانگریچولیشن لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ دا فرسٹ لیڈی چیف منسٹر آف پنجاب۔ ان کے فرینڈز کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ پنجاب کی فرسٹ چیف منسٹر نہیں ہے بلکہ وہ پنجاب کی فرسٹ تھیف منسٹر ہیں، وہ پنجاب کی پہلی چور لیڈی منسٹر ہیں، اور اس بات پہ ان کو مبارکباد پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے ڈاکہ مارا ہے عوامی مینڈیٹ پر، اور اس طرح سے وہ اس کرسی تک پہنچی ہیں۔ اس کے لیے انہیں کافی پاپڑ بیلنے پڑے ہیں۔ یہ پاپڑ جو انہوں نے بیلے ہیں وہ محنت و مشقت کے، قابلیت کے نہیں تھے، بلکہ وہ ڈکیتی کے اور چوری کے تھے۔ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے عوامی مینڈیٹ پر، اور عوام کا حق چھینا ہے ان لوگوں سے جنہیں عوام نے منتخب کیا تھا، اور اسے اپنے نام کروا کے یہ اس کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے جوڑ توڑ کی ہے بہت سے اکابرین کے، جو پاکستان کے پاورفل لوگ ہیں، ان کے تلوے چاٹے ہیں، اور آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو بلیک میل کیا ہے۔ انہوں نے یہ لوگوں کے اغوا میں ملوث ہے۔ عمران ریاض خان کا دوبارہ اغوا یا گرفتاری کہیے، اب گرفتاری نہیں ہوتی، اغوا ہوا کرتے ہیں، وہ انہی کے کہنے پر ہوئی ہے۔ اور جو صنم جاوید جیل کاٹ رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون، وہ بھی انہی کے وجہ سے ہے، اور یہ قابلیت کو، لوگوں کی قابلیت کو، صلاحیتوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ ان میں اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ عفت عمر نے جب انہیں مبارکباد پیش کی تو اب لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ان سے کیا کام ہے، کیا آپ بھی ڈاکوؤں اور چوروں کے گروپ میں شامل ہونا چاہتی ہیں؟ آپ چونکہ ایک فنکار ہیں، آپ کی پسندیدگی عوام کے لیے اہم ہوتی ہے، پھر جب عوام کی پسندیدگی حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر اعلیٰ عہدیدار آپ کو ایوارڈ سے نوازتے ہیں، تو اب آپ کو ان سے کیا لینا ہے کہ آپ انہیں مبارکباد پیش کر رہی ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے پاس ایسی کوئی صلاحیت، قابلیت نہیں جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ مریم نواز کس طرح اس کرسی تک پہنچی ہیں زبردستی، اور کس طرح انہوں نے اپنی خاندانی سیاست بھی کی ہے اور ملکی سیاست بھی کی ہے، اور اس طرح سے انہوں نے غیر قانونی، غیر اخلاقی طریقے سے وہ کرسی تک پہنچی ہے۔ انہیں چیف منسٹر نہیں، انہیں تھیف منسٹر کہنا ہے۔ اور تو اور دوستوں، ایک اور خبر سنیے کہ ان کے ساتھ مریم نواز کے کابینہ میں، ان کے گروپ میں جو ایک شخص ہے وہ پنجاب میں پورنوگرافی میں ملوث ہے۔ یہ ایسے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور کون لوگ انہیں پسند کرتے ہیں؟ جو خود اس جیسے ہوتے ہیں، جو خود غلط طریقہ، 2 نمبر طریقہ، بلکہ اس سے بھی گھٹیا، 2 تو کوئی نمبر ہے، فرسٹ یا سیکنڈ، لیکن اس سے بھی کوئی گرا ہوا طریقہ ہے جسے ڈھونڈ کر یہ لوگ اب اقتدار تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے یہ چیف منسٹری حاصل کی ہے، دوسروں سے چھین کے دوسروں کی جیت کو اپنے اوپر لاد لیا ہے، تو کیا یہ کسی کے لیے کام کریں گے؟ یہ عوام کے لیے کام کریں گے؟ یہ صرف اپنے لیے سوچیں گے، اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے سوچیں گے جو ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ان کے ذریعے اگر عوام کو کسی کو بھی فائدہ پہنچنا ہوتا تو انہیں ووٹ ملتے، یہ بڑے شان و شوکت سے، عزت و آبرو کے ساتھ اس کرسی پہ بیٹھے ہوتے، لیکن چونکہ انہوں نے عوام کا حق چھینا ہے، لوگوں نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے لگتا ہے کہ عفت عمر کی کوئی ویڈیو نانی کے پاس موجود ہے جس سے ڈر کے وہ اسے مبارکباد پیش کر رہی ہے، ورنہ کس نے انہیں مبارکباد دی ہے؟ اور کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ عفت عمر کی جو یہ پوسٹ ہے مبارکباد کی، اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کی ذہنی صلاحیت کیسی ہے، ان کی تھنکنگ کیسی ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ کسی نے کہا کیا گنجا مر چکا ہے کہ عفت عمر اس کے ساتھ تصویر بنا کے ایک پوسٹ کر رہی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ خود جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ کرائم منسٹر، ناٹ چیف منسٹر، کرائم منسٹر، وہ بھی زبردستی کی کھوتے ہی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ آگے کسی نے لکھا ہے کہ ڈوب مرو،
इफ़त उमर, क्या तुम ही चोर हो कि इस तरह के चोर लोगों को पसंद कर रही हो? नवाज शरीफ मर गया है क्या? इफ़त उमर, तुम्हारा क्या है? कल को तुम जब डांस करोगी तो इसका बाप बिन बुलाए आ जाएगा, जैसी खुद बेगैरत हो वैसे ही ये लीडर भी चोर और बेगैरत है। लीडर कहने के तो काबिल ही नहीं है ये। लोगों ने नहायत गुस्से का और गम का भी और दुख का भी इजहार किया है कि इफ़त उमर को हम किसी ज़माने में बहुत पसंद किया करते थे। वो फ़नकार हैं और उन्हें फ़नकार ही रहना चाहिए, सियासतदानों की सियासत में शामिल नहीं होना चाहिए। इनका क्या कोई दीन ईमान नहीं है कि इस तरह के लोगों को मुबारकबाद पेश कर रही है? किसने इन्हें मुबारकबाद पेश की? किसी ने नहीं। लोग इनकी मजम्मत कर रहे हैं, लोग इनसे अपना वोट वापस मांग रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने पकी पकाई खीर खाई है और बल्कि निगल ली है, खाई भी नहीं है, निगल ली है। और ये किसी के काम नहीं आएंगे। ये अपनी सीट को, जिस कुर्सी पे ये कब्ज़ा माफिया बनकर बैठ गए हैं, इसी को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। और इफ़त उमर हैं कि इन्हें मुबारकबाद पेश करके हमें तकलीफ़ पहुंचा रही हैं। ये सारी गुफ्तगू बल्कि और भी तवील है, इनके फ्रेंड्स, फॉलोवर्स और फैंस ने की है, जो इफ़त उमर को हमेशा से पसंद करते रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्हें मुबारकबाद देनी थी तो एक मेल कर देती, एक ख़त लिख देती। उन्हें इस तरह पोस्ट करके शेयर करने की क्या ज़रूरत थी कि हम आवाम को तकलीफ़ पहुँचती। बात तो दुरुस्त है दोस्तों कि जो लोग आवाम के लिए न सोचते हो न करते हो, तो उन्हें आवाम से मुबारकबाद वसूल करने का भी कोई हक़ नहीं होता। और ये लोग जो दूसरों के हक़ को छीन के बैठे हैं। दोस्तों, हमेशा बासलाहियत और काबिलियत लोगों को नवाजते रहिए, उन्हें मुबारकबाद पेश करते रहिए। लेकिन जो लोग दूसरों का हक़ मार कर दूसरे गलत तरीके से, शॉर्टकट से, और बल्कि ये शॉर्टकट भी नहीं, ये तो बिल्कुल छीनी हुई कुर्सी है जिस पे ये आकर बैठ गई हैं। तो ऐसे लोगों की मजम्मत करते रहिए, सोचिए, बोलिए या लिख के कीजिए। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।